جنگ بندی کے بعد پھر کشیدگی، امریکہ ایران کی ڈیل کی خلاف ورزی کے الزامات، امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، سینٹ کام نے ایران پر فضائی حملے کی ویڈیو جاری کر دی، کہا کہ ہرمز میں ایران کی جانب سے تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں فضائی حملہ کیا گیا، ایران نے جزیرہ سرک پر امریکی حملہ پسپا کر دیا، ہرمز میں آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق ٹینکر کے کپتان نے اطلاع دی کہ جہاز کو ایک نامعلوم پروجیکٹائل آ کر لگا جس سے ٹینکر کے برج کو نقصان پہنچا، پاسداران انقلاب کی سخت وارننگ، کہا کہ امریکہ کی نئی حماقت کا سخت رد عمل دیا جائے گا، ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی حملے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، امریکہ نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا ہے، امریکی صدر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ جنگ بندی کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں کہ جنگ بندی کی یہ خلاف ورزی ان کے لیے پسپائی اور ندامت کا باعث بنے گی، الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔ ایران نے آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں پر ڈرون حملے کیے، امریکن صدر نے ایران کے حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی قرار دے دی، ٹرمپ نے امریکی رد عمل کے سوال پر صحافیوں کو کہا تھا کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا، ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے آبنۂ ہرمز عبور کرنے والے بحری جہازوں پر ڈرون حملہ کیا تھا، ضرورت پڑنے پر ایران پر سخت حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ اگر ایران کو اس بات پر کوئی اختلاف ہے کہ مفاہمت کی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد کیا جا رہا ہے تو فون پر بات کر سکتا ہے۔ Special tribute to Chief of Defense Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Syed Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، امریکہ ایران معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات انتھک محنت کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، کورسز میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے، کیڈٹس نے وزیر اعظم کو زبردست گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل لبنان سیکیورٹی فریم معاہدے کو ذلت آمیز اور شرمناک قرار دے دیا، سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا لبنانی حکومت نے معاہدہ کر کے سنگین غلطی کی، حکومت کو اس سے دستبردار ہونا چاہیے، حزب اللہ مسلح مزاحمت ترک نہیں کرے گی، نعیم قاسم کی اسرائیلی افواج کے لبنان سے انخلا کو حزب اللہ کے اسلحہ چھوڑنے سے مشروط کرنے کی بھی مخالفت، کہا کہ یہ شرط تمام سرخ لکیروں کو عبور کرتی ہے، لبنان کی حکومت پر بھی الزام عائد کیا کہ وہ اس معاہدے کے ذریعے آنے والے کئی برسوں تک اسرائیل کے قبضے کو قانونی جواز فراہم کر رہی ہے، لبنان امریکہ اور اسرائیل فریم ورک کے خلاف ہزاروں لبنانی شہری بیروت کی شاہراہوں پر نکل آئے۔ لبنانی صدر جوزف اون اور متحدہ عرب امارات صدر محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان رابطہ، لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں ہونے والے معاہدے پر تبادلہ خیال، عرب میڈیا کے مطابق UAE صدر نے لبنان کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران اور عمان کا آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس لینے کا عندیہ، یورپی یونین کو آگاہ کر دیا، قطر کا محتاط موقف، ایران کے ساتھ مل کر سمندری راستوں پر آنے والے اخراجات اور انتظامات پر بات چیت کا فیصلہ، امریکہ کی مخالفت، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کی فیس یا ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی عملے کی باحفاظت واپسی، عباس عراقچی کا پاکستان سے اظہار تشکر، وزیر خارجہ ساگدار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، رہنماؤں کا خطے اور اس سے باہر پائیدار امن و استحکام کے عزم کا اعادہ، عباس عراقچی نے امن عمل کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کی تعریف کی، ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی باحفاظت واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان سے اظہار تشکر بھی کیا۔
ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنائی کی نمائے جنازہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ نمائے جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وہ وفد کے ہمراہ 2 جولائی کو اسلام آباد سے تہران کے لیے روانہ ہوں گے۔ حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایرانی حکومت اور قوم کو تعزیت پیش کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا خاران اور مستونگ میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 8 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن 25 اور 26 جون کو کیے گئے۔ خاران میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی ہوئے۔ مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی پر آپریشن کیا گیا۔ خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد، موٹر سائیکلیں برآمد۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی، لیکن پاکستانی عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی بڑھا دی۔ ڈیزل پر لیوی 6 روپے 57 پیسے اور ڈیزل پر لیوی 79 روپے 54 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول پر 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ لیوی بڑھ کر 66 روپے 64 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل پر لیوی 20 روپے 36 پیسے برقرار۔ حکومت نہ تو کسی شعبے کو ترجیح دے رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہی ہے۔ رواں ہفتے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی قیمتوں کے اشاریوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے صارفین تک کوئی بھی فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ اپوزیشن والے ہر معاملے پر سیاست کرتے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کو کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ عثمان بزدار کا مشن ماحولیات اور ہمارا ویژن ماحولیات ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم نے پیشگی اقدامات کیے۔ تحریک انصاف کے دور میں سب سے بدترین اسموگ تھی۔ پنجاب حکومت کی صحت کے شعبے پر خاص توجہ مرکوز ہے۔